بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الفضل کرم و علیہ و صحبہ وسلم۔ آج ہماری خوش بختی کہ آج اتنے مقدس عنوان کے تحت اتنی حسین علمی اور فکری شخصیات کے درمیان سخن آئے گفتگی سماعتوں کو ہدیہ کرنے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے ایک پھر اس نشست کے ذریعے نعت کو علمی اور فکری طور پر اس کی ترویج اور اس کی تفہیم کی جانب ایک قدم بڑھایا ہے۔ آپ کا سوال کے لفظ نعت آقا دو جہاں کی تعریف کے لیے کب سے خاص ہوا؟ نعت عربی کا لفظ ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ناعت، نعت کہنے والا، اور جس کی نعت کہی جائے وہ منعوت، جس کی نعت کہی جائے، اور اگر دو نعتیہ کلام ہوں تو وہ نعتین تسنیہ، اور بہت ساری نعتیں ہوں تو نعوت اس کی جمع ہے۔ تو نعت، ناعت، منعوت، نعوت، نعتین، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نعت ہے، اور نعت کے لغوی معنی ہیں کسی کے اوصاف کی تعریف کرنا، اور یہ آقا دو جہاں کی ولادت سے قبل یہ لفظ عربی میں موجود تھا، نہ صرف موجود تھا بلکہ مستعمل تھا، اور یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کسی بھی شخص کے اوصاف کا تعریفی پہلو بیان کیا جائے تو اس کو نعت کہا جاتا تھا۔ پھر یہ لفظ خاص ہو گیا کہ اب کسی بھی شخص کی تعریف نعت نہیں ہے، کسی کی بھی تعریف نعت نہیں ہے، بس حضور کی تعریف ہی نعت ہے۔ یعنی اس کو میں یوں کہوں کہ کسی کی تعریف بھی نعت نہیں ہے، اسی کی تعریف نعت ہے۔ اور یہ کہاں سے ہوا؟ اس کے لیے شمائل ترمذی اس میں روایت ہے جو مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کا ایک بیان ہے، جس میں انہوں نے حضور کے سراپائے اقدس کا بیان فرمایا کہ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا۔ طویل روایت ہے شمائل ترمذی میں، اور وہ طویل روایت میں حضور کے گیسوؤں کا بیان، چشمان مقدس کا بیان، لبہائے مقدس کا بیان، سراپائے نازنین کا بیان، اور یہ بیان مکمل کرنے کے بعد پھر مولا علی نے یہ لفظ استعمال کیا جب فرمایا یقول ناعتہ، کہ ان کا ناعت انہیں دیکھے گا تو یہ کہے گا، ان کا توصیف کرنے والا انہیں دیکھے گا تو یہ کہے گا، اور کیا کہے گا؟ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے ایسا حسین نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب لفظ نعت آقا دو جہاں کی توصیف کے لیے استعمال ہوا، اور اس کے بعد سے یہ آج تک اور ہمیشہ اب تعریف کسی کی بھی ہوگی وہ نعت نہیں کہلائے گی، تعریف صرف حضور کی نعت ہے۔